بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہروز روئے جو کہ آج کل امریکہ کی کسی نجی فلائنگ کمپنی میں بطور ایئر ہوسٹس کام کر رہی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ میں نے اپنی ملازمت کا سفر پاکستان پرائیویٹ فلائنگ کمپنی شاہین ایئر سے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد میں چند اور کمپنیوں میں گئی۔ بعد ازاں میں نے وقتی طور پر ملازمت کو چھوڑ دیا اور امریکہ سیٹ ہو گئی۔ امریکہ میں مجھے ایک پرائیویٹ کمپنی کی طرف سے بہترین آفر آئی تو میں نے قبول کر لی اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہو گئی۔ میں جادو سے متعلق آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں جو میرا آنکھوں دیکھا حال ہے، جس میں تھوڑی بہت بھی ملاوٹ نہیں۔ یہ جادو میری نند جس کا نام سفیرہ ہے، اس نے اپنی نند جس کا نام ماروی ہے اس پر کروایا تھا۔ جادو کے ٹھیک ایک ماہ بعد ماروی ایک مرض میں مبتلا ہو گئی تھی۔ وہ کوئی ایسا مرض تھا جس کا علاج ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت ٹائم گزر گیا، مگر اس مرض کا علاج نہ ملا، یہاں تک کہ ماروی کی موت ہو گئی۔ مجھے یہ نہیں پتا ماروی اور سفیرہ میں کیا چپکلش تھی۔ مجھے سفیرہ نے کہا تھا کہ تمہیں ایک پیکٹ مسقط انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لا کر دیا جائے گا، تمہارے پاس وہ پیکٹ میری امانت ہوگا، تم نے وہ پیکٹ لا کر مجھے دے دینا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس پیکٹ میں کیا ہوگا۔ اس نے بتانے سے انکار کر دیا۔ کچھ سوچ کر میں نے رسک لینے سے انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ میں یوں پیکٹ ریسیو نہیں کر سکتی، کیونکہ اس میں کچھ ایسا ویسا ہوا تو پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ میری اس بات نے بالکل ٹھیک اثر کیا اور اس کو سمجھ آ گئی کہ اگر میں حقیقت نہیں بتاؤں گی تو شاید میرا کام نہیں ہوگا۔ اس لیے اس نے مجھے بتایا کہ اس میں ماروی کے سر کے چند بال ہوں گے، میں ان بالوں کے ذریعے ماروی پر جادو کروانا چاہتی ہوں، تم بس وہ پیکٹ لیتی آنا۔ مسقط میں مجھے جس شخص سے وہ پیکٹ لینا تھا وہ سفیرہ کا سگا بھائی یعنی میرا دیور تھا، جس کے لیے ماروی کے بال حاصل کرنا کوئی خاص مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ مسقط میں انہی کے گھر میں رہ رہا تھا اور کسی ٹیلی کام کمپنی میں ملازمت کر رہا تھا۔ مسقط ایئرپورٹ پر اترتے ہی میں نے عملے کو آگاہ کیا کہ میرا ایک مہمان مجھ سے ملنے آنا چاہتا ہے، اس کو ملنے دیا جائے۔ مجھے مہمان سے ملنے کی اجازت مل گئی اور یوں میرا دیور ماروی کے بال لے کر میرے پاس پہنچ گیا اور اس نے وہ پیکٹ مجھے پکڑا دیا۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ وہ پیکٹ لینا اور لا کر سفیرہ کو دے دینا میری غلطی ہے، لیکن اس وقت مجھے اس غلطی کا احساس نہیں تھا، نہ مجھے پتا تھا کہ اتنا بڑا کام ہو جائے گا، اور میں خود غرض انسان تھی، مجھے کسی سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا، اس لیے میں نے وہ پیکٹ لا کر سفیرہ کو دے دیا۔ سفیرہ نے اس پیکٹ سے بال نکالے اور کسی عامل کے پاس لے گئی۔ بقول سفیرہ کے ان بالوں پر عامل نے 40 روز تک عمل کرنا تھا۔ ان بالوں کو خنزیر کے خون میں بھگو کر 40 دن تک رکھنا تھا اور ان پر کچھ عمل پڑنا تھا۔ ٹھیک 41ویں دن عمل پورا ہو جانا تھا اور بقول سفیرہ کے عامل کا وعدہ تھا کہ 1 مہینے کے اندر اندر آپ کو نتائج نظر آنا شروع ہو جانے تھے۔ میں بھی تھوڑی متجسس تھی، میں بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ کیسے اتنی جلدی سب کچھ ملیا میٹ ہو سکتا ہے، اور پھر میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا، چاہ کر بھی یہ نہ بتا سکی کہ اس ظلم میں کہیں نہ کہیں میں بھی حصے دار ہوں، اور نہ بتانے کی وجہ میرے اندر کا خوف۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اب میں بھی لوگوں کی نظروں میں گر جاؤں۔ عمل کے ٹھیک 1 مہینے بعد ماروی بیمار ہو گئی۔ وہ 6 ماہ سے امید سے تھی، وہ تکلیف اسے الگ سے شروع ہو گئی۔ اس کی بیماری عجیب و غریب تھی۔ بظاہر وہ ہوش و حواس میں ہوتی اور جلتی ہوئی آگ میں ہاتھ ڈال دیتی، بالکل ٹھیک ٹھاک بول چال رہی ہوتی، گپ شپ کر رہی ہوتی، اور پھر اچانک سے خود کو نقصان پہنچانے لگتی، یہاں تک کہ ایک بار اس نے چھت سے کود کر مرنے کی کوشش بھی کی۔ اسے اکثر گھر میں وہ چہرے نظر آنے لگتے ہیں جو برسوں پہلے فوت ہو چکے تھے۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ چہرے اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہوں۔ وہ اس حد تک ڈر گئی تھی کہ اس کے شوہر کو اسے باندھ کے رکھنا پڑتا تھا۔ ماروی کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کے شوہر نے اپنی ملازمت چھوڑ دی اور ماروی کو لے کر واپس پاکستان منتقل ہو گیا۔ لاکھ کوششوں کے بعد بھی جب اس کا کوئی مناسب علاج پاکستان میں نہ ملا تو ماروی کو لے کر اس کا شوہر کینیڈا چلا گیا۔ اس دوران سب سے بڑی اور حیرت ناک بات یہ ہوئی کہ ماروی جو 6 مہینے کی امید سے تھی، جب کینیڈا جا کر اس کا چیک اپ کروایا گیا تو ڈاکٹر نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ کبھی امید سے بھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کی پرانی رپورٹ دکھائی گئی جو اس بات کی تصدیق کرتی تھی کہ یہ امید سے تھی، لیکن ڈاکٹر کی موجودہ تمام ٹیسٹ رپورٹ اس بات کی نفی کرتی تھی وہ کبھی امید سے بھی نہیں ہوئی۔ اس دوران اس کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ وہ بالکل بستر سے لگ گئی۔ یہ سب کچھ آنن فانن ہوا تھا۔ ٹھیک 2.5 سے 3 مہینے کے اندر اندر ماروی کی موت ہو گئی تھی۔ اس کی لاش جب پاکستان لائی گئی تھی تو میں دیکھ کر حیران تھی کہ اس کا جسم بالکل سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس کے جسم کی کوئی ہڈی تک بھی مجھے سیدھی معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ کفن میں پڑے ہوئے
اسے دیکھ کر ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس کی لاش کو دیکھ کر میں خدا کے خوف سے اتنا ڈر گئی تھی۔ میں صدقہ دل سے توبہ طائب ہوئی تھی اور پاکستان چھوڑ دیا۔ میں نے سفیرہ سے قطع تعلق کر لیا تھا اور پلٹ کر کبھی اس کے گھر بھی نہیں گئی، بلکہ میں تو پاکستان ہی نہیں گئی۔ مگر میں نے جب اپنے طور پر تصدیق کی ہے کہ سفیرہ نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا، تو مجھے ایک عجیب بات سمجھ میں آئی۔ سفیرہ نے اتنا بڑا قدم صرف اور صرف اپنی جیلسی اور حسد کی وجہ سے اٹھایا تھا۔ وہ ماروی اور اس کے شوہر کے آپس میں محبت سے حسد رکھتی تھی۔ وہ ان دونوں میاں بیوی کو جدا کرنا چاہتی تھی، مگر جب اس کے اپنے کوئی ہیلے بہانے کامیاب نہ ہوئے تو اس نے جادو ٹونے سے کام لینا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ عاملوں کو ملاتی یہ کیسے عامل تک پہنچ گئی جس نے پیسوں کے عوض گارنٹی سے اس کا کام کرنے کا ذمہ لے لیا۔ پھر چند پیسوں کی خاطر میری طرح وہ عامل بھی ایک بے گناہ انسان کی موت کا سبب بن گیا۔ میں نے ایک عالمہ سے پوچھا تھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک خاتون مسقط میں بیٹھی ہو اور پاکستان میں عامل جادو کرے تو اس تک پہنچ جائیں۔ میری بات سن کر عالمہ نے جواب دیا کہ جادو برحق ہے، وہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کریں گے، جس کی بھی مد نظر رکھ کر کریں گے اس پر ضرور اثر کر جائے گا، لیکن بشرط یہ کہ سامنے والے کا ایمان کمزور ہو، اس میں ایمان نہ ہو۔ اگر آپ دین اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل درآمد کر رہے ہوں تو جادو آپ پر کبھی بھی اتنا زیادہ اثر نہیں کرے گا۔ مضبوط ایمان والے لوگوں پر جادو بس اتنا ہی اثر کرتا ہے جتنا صحرا میں پانی کی ایک بوند ڈالی جائے تو اثر کرتی ہے۔ ساتھ ہی اس عالمہ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ تم اپنے بال سنبھال کے رکھنا، یہاں تک کہ کوشش کرنا تمہارے ٹوٹے ہوئے بال بھی کسی ایسی گندی ذہنیت والے انسان کے ہاتھ نہ لگ جائے، اگر ہو سکے تو پردہ کرنا۔ انہوں نے مجھے چند اور نصیحتیں کی، میں نے ان کی نصیحتوں کو پلے باندھ لیا اور آج تک ان نصیحتوں پر عمل کر رہی ہوں۔ میں آپ کو بھی یہ نصیحت کرتی ہوں کہ اپنے سر سے ٹوٹے ہوئے بال یا ایسی چیز، یہاں تک کہ آپ کے کدے پرانے کپڑے بھی آپ پر جادو ٹونے کا سبب بن سکتے ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے خود کی ان چیزوں کو سنبھال کے رکھیں اور کسی ایسے شیطانی ذہن والے انسان کے ہاتھ نہ آنے دیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔